دیتا ہوں، یہ آپ پارٹی پہ چھوڑ دیں. وراثت یقیناً آپ کو ایک موقع دیتی ہے. میں خود میرے والد بھی ایم این اے تھے، ان کی وفات کے بعد میں یہاں پہ آیا، تو ایک موقع آپ کو ملتا ہے، پھر آپ نے پروو کرنا ہوتا ہے. اس لیے وراثت ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. لیکن یہ کوالیفیکیشن کی بنیاد نہیں ہو سکتی. کوالیفیکیشن بھی شاید نہ ہو، آپ اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہے. میں اس پہ متفق ہوں کہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، لیکن یہ کوالیفیکیشن پارٹی فیصلہ کرتی ہے، پارٹی موقع دیتی ہے. دیکھیں میں اب آگے کیا ہوگا، اگر اس سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کے آپ کی جماعت سے میں بدترین مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے عمران خان کے اوپر 4 سال تنقید کی کہ اس نے بزدار کو پنجاب میں لگا دیا تھا. آپ نے پہلے شہباز شریف کو، جن کے اوپر کیسز تھے، ان کو مرکز میں وزیر اعظم لگایا. شہباز شریف نے اپنے بیٹے کو پنجاب میں، جو میرے خیال میں بالکل ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ چیف منسٹر کے لیے انہیں کنسیڈر کیا جائے، ان کو لگایا. آپ کی حکومت نہ گرتی اگر ایک قابل آدمی وہاں بیٹھا ہوتا. دیکھیں اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے، یہ تاریخ یہ وہ وراثتی نظام ہے، یہ وہ کمزوری ہے جو نظر آتی ہے آپ کے نظر. گزارش یہ ہے کہ شہباز صاحب کے اگر کیس تھے، کنوکٹڈ تو نہیں تھے نا، جعلی کیس سڑک پہ بنے ہوئے، میرے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں. نہیں، شہباز والا کیس جعلی نہیں تھا. یہ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے؟ وہ پیسہ گھوم کے پاکستان واپس آیا تھا، ٹیکس ایویڈڈ پیسہ تھا. اگر کچھ کیس ہوتا تو 4 سال عمران خان نے اور کوئی کام نہیں کیا. 18 مہینے شہباز صاحب جیل میں رہے ہیں، لیڈر دی اپوزیشن، کوئی ان پہ کیس نہ بن پایا. عمران نے جن اصولوں پہ جیلوں میں لوگوں کو ڈالا تھا نا، آپ کو، مفتاح کو، میں تو پبلکلی کہتا ہوں وہ ظالمانہ کام تھا، اس کی میں کوئی ترجیح نہیں دے رہا. پھر لیکن آپ کی طرف آ جاتا ہوں. لیکن آپ شہباز صاحب کے معاملے میں ایکسیپشن کر لیتے ہیں. نہیں، ان کا ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. شہباز صاحب کا وہ 26 ارب کا کیس پیسہ گھما کے لانے کا، ٹیکس ایویڈڈ کا، اور زرداری صاحب کا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے، وہ جینون دونوں کیسز ہیں. آپ کے دور میں شروع ہوا کیس ہے زرداری صاحب کا. اس کے لیے میں اس لیے ایکسیپشن کرتا ہوں. جس چیز کی ڈاکومنٹس دستیاب ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب جھوٹا ہے؟ آپ کا میں کہتا ہوں نا کہ آپ کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے تھا، پروسیکیوٹ بھی نہیں ہوا. ہونا چاہیے. 4 سال آپ نے حکومت لے کے کیس تو معاف کرا لیا نا، پتہ نہیں حکومت آگے آپ کو جو کچھ بھگت رہے ہیں وہ سزا آپ کو مل رہی ہے اس کی. آپ کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ساری چیزیں آپ کی کہیں بھی درست نہیں ہو سکتی. شہباز صاحب کا معاملہ بھی اسی میں سے. نہیں دیکھیں، میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے نا. ایک حکومت تھی جو سپریم کورٹ کے سامنے کیس ہے، پروسیکیوٹ کر لیتی. سپریم کورٹ کے سامنے کیس ہے. آئی وش کہ وہ اس کو ریورس کر دیں. یہ جو کیس معاف شاف ہوئے ہیں نا، ریورس کر دیں، دوبارہ پروسیکیوشن میں جائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. چلے، آئی وش کہ سپریم کورٹ کر دے سارے کیس جو اس سے معاف ہوئے ہیں. ہم نے بہت سنی ہے، حقیقت کچھ ہے نہیں. آپ بتائیے، اب آپ شاہد خاقان عباسی، پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر، سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این تھے. جی، میں نے استعفیٰ جو ہے، جب مریم نواز صاحبہ ایس پی بی بنی ہے، چیف آڈیٹر بنی ہے، تو میں نے اپنا استعفیٰ بھیج دیا تھا عہدے سے، ایس پی بی کے عہدے سے شہباز صاحب کو. اور میرا خیال تھا کہ پارٹی اس کا اعلان کر دے گی. تو بدقسمتی سے کل میں نے ایک صحافی تھے، ان سے اعتماد میں بات ہوتی ہے، تو انہوں نے صبح اخبار کی زینت بنا دیا اور طرح طرح کی قیاس آرائی شروع ہو گئی. تو میں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اور وہ اس پہ ایک بنیادی اصول ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ کو بڑا ایک اوپن فیلڈ ملنی چاہیے. جو آپ نے ذکر کیا بینظیر صاحبہ کا، کہ جو ان کے انکلز تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی تھے، اور میں نے چند لوگوں میں سے ہوں جو اب اسمبلی میں ہیں جنہوں نے یہ معاملہ خود دیکھا ہے کہ کس طرح ان انکلز اور بینظیر صاحبہ کی جو اختلاف سمجھیں، اختلاف رائے سمجھیں، جو بھی سمجھیں، اس نے اس حکومت کو مفلوج کر دیا تھا. اور دوسری حکومت میں جب بینظیر صاحبہ آئیں تو اس وقت نئے لوگ تھے اور وہ آگے چل سکیں. تو اس لیے میں یہ اس کو مناسب سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ اب ایک لیڈرشپ پوزیشن میں آئی ہیں، ان کو اوپن ایک فیلڈ ملنی چاہیے. اور میرا وہاں ہونا نہ ان کے لیے مناسب تھا اور نہ میرے لیے مناسب تھا. آپ کے لیے کیوں مناسب نہیں تھا؟ آپ اپنی بات بتائیں. نہیں مناسب اس لیے نہیں کہ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے. میری وہ چھوٹی بہن کی جگہ ہیں، تو اب وہ اختلاف کی اس میں گنجائش نہیں رہتی، اس میں ایک تلخی پیدا ہوتی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں پارٹی میں ہوں، پارٹی کے جو مجھے ذمہ داری لگائے گی. آج بھی سارا دن میں نے کام کیا حکومت کے لیے. شہباز صاحب جو میری ذمہ داری لگاتے پوری کرتا ہوں. لیکن آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ کوئی اس کی لاجک آپ کے ذہن میں ہوگی نا، کوئی توجیہ ہوگی. یہ میری سوچ ہے، اس کو میری ریزننگ یہی ہے کہ ان کو ایک اوپن فیلڈ ملنی چاہیے، وہ اپنا کام کریں. میرا وہاں رہنا ان کے لیے رکاوٹ ہوتا، اس لیے میں نے استعفیٰ دے دیا. یہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھا. یہ میں جب پرائم منسٹر بنا، میں کوئی عہدہ پارٹی کا نہیں تھا. یہ 19 میں میاں صاحب نے
یہ کہا کہ آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں، اور میں نے کوشش کی جو میں کر سکا ان 3-3.5 سالوں میں اپوزیشن میں، اس وقت ضرورت تھی تو میں نے کیا. تو مجھے اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے. بار بار لوگ ذکر کرتے ہیں. آپ نے اس سے نواز شریف سے بات کی کہ آپ نے مریم کو اگر لگائیں گے تو میں استعفیٰ دوں گا؟ آپ ان سے بات چیت نہیں ہوئی، میری ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے، ان کی نامینیشن سے پہلے آپ نے ان سے بات کی؟ وہ اپنی جگہ پہ وہ ایک ذاتی آگاہ بات کیا چیت تھا آپ ہے. نے انہیں؟ نہیں، میری ان سے بات نہیں ہوئی اس معاملے میں. میں نے اپنا استعفیٰ شہباز صاحب کو بھیج دیا تھا. مریم کی نامینیشن سے پہلے آپ نے نواز شریف سے ملاقات کی تھی اور اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ اگر ایسی سٹیج آئی تو میں نہیں، میرا اس وقت میرا ابھی ملاقات ہوئی تھی میرا خیال ہے نومبر کے اندر، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اور آپ نے ذکر نہیں کیا اس میں؟ نہیں، اس میں میں نے کوئی ذکر نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا آپ سے جب آپ نے استعفیٰ دے دیا؟ نہیں، میری ان سے بات چیت نہیں ہوئی. انہوں نے پھر بھی نہیں پوچھا؟ تو نہیں، وہ کہہ رہے ٹھیک ہے کہ استعفیٰ دے دیا تو دے دیا، اوکے. نہیں، میں نے شہباز صاحب کو، صدر وہ ہیں، ان کو استعفیٰ بھیجا تھا اور میرا خیال تھا کہ وہی اناؤنس کر دیں گے پارٹی کی طرف سے. یہ معمولی بات ہوتی ہے، استعفے لوگ رہتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو میں اس کو کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں خواجہ دیتا. سعد کے جو لفظ ہیں نا، اصل میں اس میں وزن ہے. میں جب بلاول بنے تھے تو جی پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ جو تھے، سینئر لوگ تھے، تو وہ ایسے ہاتھ کر کے تو وہ کھڑے تھے، وہ بلاول آ رہے تھے، تو مجھے کسی نے وہ ویڈیو بھیجی اور میں ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے ساتھ نیچے کامنٹ لکھ کے بھیجا کہ ان لوگوں کو لینی چاہیے. تو شاید آپ کی پارٹی میں بھی جو مثال آپ شروع کر رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ جو آپ ہی کا ایج گروپ ہوگا، 35-40 سال سے پارٹی سے رفاقت ہوگی یا نواز شریف سے رفاقت ہوگی، وہ ان کو دوسری راہ اپنا لینی چاہیے. دیکھیں، پارٹی کوئی نہیں چھوڑتا. پارٹی چھوڑنا ایک بہت بڑا پارٹی فیصلہ چھوڑنے ہوتا کی ہے. نہیں کہہ رہا میں، پارٹی عہدے چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، ہماری جماعت میں کم از کم وہ کلچر نہیں ہے جو دوسری جماعتوں میں رہا ہے. یہاں ہاتھ باندھنے والی بات نہیں ہے. میاں صاحب نے ہمیشہ سب کو عزت دی اور بے پناہ عزت دی ہے ان کی، اور بات کرنے کا موقع دیا، اختلاف کا موقع دیا ہے، جو دوسری جماعتوں میں نہیں ملتا. اگر بات کا موقع ہوتا تو آپ کو یہ مریم کو چیف آرگنائزر یا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنانے سے پہلے انہیں آپ لوگوں سے مشاورت کرنی چاہیے تھی، رائے کوئی لینی چاہیے ضرورت تھی. نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. پارٹی کون ہے؟ پارٹی نواز شریف از اونلی ون پرسن جس نے یہ فیصلہ کیا. پارٹی کے صدر ہیں شہباز صاحب ہیں، یا نواز شریف صاحب بھی فیصلہ کریں، انہی کا فیصلہ ہے. انہوں نے فیصلہ کیا، بالکل ہم اس کو سب قبول کرتے ہیں.